السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین و ناظرین، عظیم برطانیہ کا دوسرا بڑا کثیر الثقافتی اور وسطی شہر برمنگھم ہے، اور ہمارے ساتھ شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین خطہ پنچ راولاکوٹ آزاد کشمیر حلقہ LA21 نمبر 4 سے جو ہے بڑی جانی مانی شخصیت ہیں عابد حسین عابد صاحب تشریف لائے ہیں. مرکزی رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے. اس کے علاوہ جو ہے سابق وزارت اطلاعات کا جو ہے قلمدان انہوں نے سنبھالا تھا. تو یہاں برطانیہ کے اندر اور یورپ کے اندر جو ہے ٹور پر ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا ان کا مقصد کیا تھا یہاں آنے کا، اور پھر ان کے حلقے کے حوالے سے بھی تھوڑے سے جو ہے وہ مسائل کے حوالے سے جانتے ہیں. پہلے تو سر میں بڑا شکر گزار ہوں اور بڑی خوشی ہوئی آپ کو مل کے یہاں. تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ کا آمد کا مقصد کیا تھا ہمارے سننے دیکھنے والوں کو. سب سے پہلے عرفان صاحب آپ کا شکریہ، ہمیشہ آپ خیال رکھتے ہیں اور ہماری آواز ہماری کمیونٹی تک پہنچاتے ہیں. میں نجی ٹور پہ امریکہ کینیڈا اور یہاں بھی آیا ہوں. اگلے سال الیکشن ہے میری، چونکہ شاید آزاد کشمیر کی ہسٹری میں بہت لمبی چوڑی پالیٹکس سے میرا تعلق رہا، اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے. تب کے دور کے ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے اسٹوڈنٹ لیڈرز، پھر اور جو لوگ روزگار کے سلسلہ میں اوورسیز ہمارے، ان سب سے ظاہر میل ملاقاتی مقصد تھا، رابطہ تھا. بالخصوص الیکشن پوائنٹ آف ویو سے اگلے سال الیکشن بھی ہے، اور ویسے بھی ظاہر سماجی ایک صورتحال تھی. تو اس حوالے سے میرا یہ سارا ٹور تھا. اچھا سردار صاحب، آپ گزشتہ کتنے عرصے سے جو ہے نظریاتی طور پر پیپلز پارٹی سے وابستہ ہیں؟ آپ PYO کے صدر بھی رہ چکے ہیں، گراس روٹ لیول سے آپ نے جو ہے، اور ہمیشہ نظریاتی کارکن کے طور پر آپ کی ایک شناخت رہی ہے. کتنا عرصہ اس پارٹی کے ساتھ وابستہ ہوئے ہو گیا؟ عرفان صاحب یہ ہے کہ 82 میں 10th میں پڑھتا تھا، تو آزاد کشمیر میں مارشاء اللہ تھا جنرل ایاز صاحب کی صورت میں، تو میں گرفتار ہوا تھا. تب سے لے کر آج تک میں نے فل ٹائم پالیٹکس کی. اور جب آزاد کشمیر پاکستان میں اسٹوڈنٹس یونین ہوا کرتی تھی، جو جنرل ضیاء الحق صاحب نے آ کے بینڈ کر دی تھی، اس کا میں آخری پریزیڈنٹ ہوں گورنمنٹ کالج راولاکوٹ کا. پھر اپنی تنظیم جموں کشمیر PSF کا سیکرٹری جنرل، چیئرمین منتخب ہوا 3 4 سال 10 ایئر. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کا شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے مجھے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل بنایا. پھر اس کے بعد سیکرٹری فائنانس رہا پارٹی کا مرکزی. اسی طرح 2 حکومتیں، ایک بیرسٹر سلطان صاحب کی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی 96 میں یوتھ اینڈ اسٹوڈنٹ افیئرس کا اس میں ایڈوائزر رہا. اور 2011 سے 16 تک میں MLA اور پہلے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین، اور بعد ازاں میں انفارمیشن منسٹر رہا. تو مختصر بات یہ ہے کہ یہ جو ٹینیئر بنتا ہے 40-42 سال، میں نے تسلسل کے ساتھ ایک ہی پارٹی میں اسٹوڈنٹس، یوتھ اور پارٹی پالیٹکس میں، اس درمیان میں کونسلر بھی رہا. ایک دفعہ 9 طلبہ تنظیموں کا ہم نے یونائٹڈ اسٹوڈنٹ فرنٹ بنایا، اس کا بھی میں سربراہ رہا. تو یہی جو میں اس کو کہوں خدمت ہی کہوں گا، یا زندگی کے سفر میں ایک ہی پارٹی کے پلیٹ فارم سے 42 سال جو ہے آپ نے ایک پارٹی کے ساتھ وابستہ رہے. 2021 میں کیا ہوا؟ 2021 میں یہ ہوا کہ میں نے ایک حلقہ بنوایا، اور میری وجہ سے 4 حلقے بنے، جو کہ اس کے پیچھے میں ہی تھا. اس فائل میں میرے علاوہ کسی اور کا نام نہیں ملے گا آپ کو. 250-300 صفحات کی وہ فائل ہے، جس میں ہٹیاں کا، نیلم کا، کوٹلی کا اور راولاکوٹ کا حلقہ بنا. یہ آپ پوچھ سکتے ہیں فاروق ادر صاحب سے، یہ پوچھ سکتے ہیں حاجی سردار یعقوب صاحب سے، یہ کسی سے ہی پوچھ سکتے ہیں. تو بہت بڑا کام تھا. بہت سارے وزراء اعظم گزر چکے ہیں ماضی قریب میں، ابھی بھی موجود ہیں. وہ بھی چاہ رہے ہیں حلقہ نہیں بن سکتا، تھوڑا مشکل کام ہے. قدرت کی ذات نے مجھ جیسے چھوٹے آدمی سے یہ کام لیا، تو ڈیسائیڈڈ تھا. لیکن بہرحال مجھے پھر نہیں لڑنے دیا گیا، اور میں نے آزاد امیدوار الیکشن لڑا، جس کو پارٹی کا مجھے بھی تھوڑا بہت احساس ہوا، اور میری پارٹی، پیاری پارٹی میری جو مرکزی قیادت ہے پاکستان کی، ان کو بڑا احساس ہوا. اور فوری طور پہ انہوں نے کمیٹی بنا کے پھر انہوں نے ساری کر کے ہمیں واپس ریکویسٹ کی کہ ہم سے زیادتی ہو گئی اور آئندہ نہیں ہوگی. سردار صاحب، اپنی مقامی قیادت کے ساتھ، اور جیسے ہمارے پوٹھی سے تعلق رکھنے والے ببر خان ہیں PYO کے، ان سے آپ کے کیا اختلافات ہیں؟ میرا کوئی خاص اختلاف نہیں. میرا وہ چھوٹا عزیز ہے، PYO میں ہے. میں تو یہ سیاست میرا خیال ہے کوئی 35-32 سال پہلے کر رہا تھا PSF PYO کی. تو میں تو پاور پالیٹکس میں 96 سے ہوں، تو ابھی 2025 چل رہا ہے. تو وہ لڑکوں کے لوگ پولیٹیکل پارٹیز میں یا لیڈروں کے ساتھ ڈفرینٹ لوگ چلتے رہتے ہیں، ان کے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، اور ان کا الزام لیڈرشپ پہ چلا جاتا ہے. ایسے ہی آپ میرے لیے یہ سوال کر رہے ہیں. میرا ذاتی طور پہ تو اس سے نوجوان ہے، انرجیٹک ہے، میرا کوئی اختلاف نہیں. آمدہ الیکشن میں آپ کو ٹکٹ ملے گی پارٹی کی طرف؟ انشاءاللہ. کس دڑے کے ساتھ ہیں؟ یاسین صاحب، لطیف کوئی دڑا نہیں، بلاول بھٹو زرداری کے دڑے کے ساتھ.
تو کیا سوچتے ہیں کہ آپ کے جو لوکل مسائل ہیں یا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے حلقہ 4 جو ہے جس کے لیے آپ نے بڑی تگودو کی ہے، کوششیں کافشیں کی ہیں، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا اصلاحات کرنی چاہیے موجودہ حکومت کو جو نہیں ہو رہی؟ بے شمار ہے، آپ کے پاس وقت ہے، اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا. میں نے پہلے بھی انٹرویو میں کہا کہ مستقبل کا تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اور لوگ کے چھوٹے چھوٹے سانے خواب دکھا کے ووٹ لے بھی لیتے ہیں اور دینے والے بھی بڑے جلدی دیتے ہیں. لیکن اس لیے یہ ہے، اور تلخ حقائق بھی یہ ہیں کہ پارٹیوں کا یا انسان کا ماضی دیکھنا چاہیے. تو الحمدللہ میرے اس پارٹی سے تعلق ہے جس نے 73 ایئرز میں آزاد کشمیر میں کوئی میڈیکل کالج نہیں تھا، انہوں نے 3 میڈیکل کالج کی، جس میں ایک راولا کوٹ کا بھی ہے. جہاں ایک یونیورسٹی تھی جس کے 15 کیمپس تھے، وہاں 5 یونیورسٹیز قائم کی، جس کی ایک یونیورسٹی پونچھ یونیورسٹی راولا کوٹ میں بھی ہے. اسی طرح انفراسٹرکچر بے شمار اور لمبی ڈیٹیل ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 2011 سے 16 کے 10 ایئر میں، جس میں میرا ایکٹیو اور کلیدی کردار تھا. تو اللہ نے اگر موقع دیا تو اور بھی چھوٹے چھوٹے بالخصوص ہیلتھ کے حوالے سے ایک پروجیکٹ جو میں نے ذاتی طور پہ لیا تھا، ڈسٹرکٹ ہاسپٹل، سکھ پروجیکٹ بنا ہوا، موجودہ گورنمنٹ نے ادھر کوئی توجہ نہیں دی، اور گزشتہ 10 سال سے 16 میں اس کا ہم نے سنگ بنیاد رکھا تھا، آج تک کمپلیٹ نہیں ہوا. تو اس طرح ہیلتھ، ایجوکیشن، ڈفرینٹ انفراسٹرکچر، اور جو بڑا اہم مسئلہ ہے وہ بے روزگاری کا ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی میکانزم ذرا تیار کرنے کی بات ہے. تو میں تنقید تو نہیں کرتا، مخلوط حکومت جو ہے اس سے راضی ہے، اس کی کارکردگی سے؟ لیکن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کی حیثیت سے نہ میں اس کا حصہ ہوں، نہ میں راضی ہوں، نہ میں ناراض ہوں. چونکہ ساری پارٹیاں گورنمنٹ میں، میری پارٹی بھی گورنمنٹ میں اس پہ کیا تنقید کر سکتا ہوں، لیکن میں نہ اس کا حصہ ہوں، نہ میں اپریشیٹ کر سکتا ہوں، نہ کوئی معاملات ہیں. سردار صاحب، یہ تھوڑا سا اختلافی کویشچن ہے، لیکن ظاہر ہے آپ ہی کلیریفائی کر سکتے ہیں اگر برا نہ منائیں. مجھے یہ بتائیے کہ لوگ کچھ کہتے ہیں کہ جناب آپ کے بہت بڑے بڑے بزنسز ہیں، بڑے بڑے ہاتھ ہیں، امریکہ کے اندر جو ہے ایک آپ کی شاپ کے اندر پارٹنرشپ ہے، دبئی کے اندر، راول پنڈی کے اندر، دیگر جو ہے جگہوں پر. اس میں کیا صداقت ہے؟ تھوڑا سوال. اس میں یہ ہے کہ وہ مریم نواز نے کہا تھا کہ پاکستان میں، کہ دنیا میں کیا پاکستان میں میرا کوئی بزنس نہیں ہے. تو وہ فکرہ تو میں نہیں دہراتا. تو میری زندگی کی ایک ہی کمی ہے کہ میں سفید پوش آدمی ہوں. ادھر بزنس ہونا دور کی بات ہے، میں راولا کوٹ بھی میرے پاس بزنس نہیں ہے. تو آپ کے افواہیں پھیلا رہے ہیں؟ آپ کے ایک بھائی بندے سے ہم ایک دفعہ ٹور پہ گئے، سرکاری ٹور پہ، تو کوئی تلخی ہو گئی، اس نے ایسا پروپیگنڈا کیا، آج تک یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں. تو امریکہ میں بزنس کرنے کے لیے تنویر الیاس صاحب ٹائپ لوگوں کی بھی شاید ایبلٹی نہیں ہے. تو ہمارا کدھر، تو میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا میں میرے دوستوں کی بھرمار ہے، جانسار دوستوں کی. پارٹی میں میرے لیے بہت بڑی سپیس، بڑی میرے لیے ابلائج کیا. میری کمی واحد ہے کہ میری سفید پوشی اور کامن بندہ. تو کامن بندے پہ الزام لگانا یا یہ باتیں کرنا، تو اگر کاش یہ بات ہوتی تو میں شاید اور طرح سے پالٹکس کرتا. جو بات آپ پوچھ رہے ہیں ڈیفینیٹ آپ کو کسی نے فیڈ کیا ہوگا تو یہ بات کر رہے ہیں. میں ذرا پوری عمر یہ ہو گئی ہے صاحب، اصل میں دیکھیں ہمارے خطے پونچھ کا جو ہے نا، پوری بات سن لیں. تو میں اپنی نہیں کہتا، بلکہ پونچھ کے جتنے بھی لوگ ہیں نا، تو دوسرا پیسے کوئی کرے جو خاص بات آپ، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو پتہ نہ ہو. میرا نہ میں وزیر کوئی لوکل گورنمنٹ رہا، نہ میں وزیر کوئی وہ رہا کیا PWD کا، نہ میں وزیر اعظم رہا. میں اطلاعات کا وزیر رہا. تو پوری ریاست کے صحافی ان سے پوچھ لیں میں کیسا رہا. تو لاکھ روپیہ نہیں آدمی کما سکتا 5 سالوں میں. تو ادھر کے بزنس الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب کرے. اللہ کرے آپ کی بات سچ ہو. تو فی الحال ایسی بات نہیں ہے. نہیں، میری نہیں ہے یہ بات. یہ ظاہر ہے عام لوگوں کے اندر میڈیا کے اوپر موجود ہے، سوشل میڈیا. دوسرا یہ ہماری نہیں ہے. ہمارا تو فخر ہے کہ دیکھیں خطہ پونچھ کا کوئی بھی شخصیت ہے، لیڈرشپ ہے، اس پر کم از کم جو ہے اس طرح کا بہتان یا اس طرح کا الزام نہیں ہے. اچھا، اوورسیز جو پاکستانی ہیں، کشمیری ہیں، ظاہر ہے بیس کیمپ کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ایک الحمدللہ نظریاتی لیڈرشپ ہے آپ کی. تو کیا رول ہونا چاہیے ابھی جو موجودہ حالات ہیں، تصادم ہے، جنگ و جدل ہے، تمام معاملات ہیں، ہمارا کشمیر کا جو موقف ہے وہ تھوڑا سا ہمیں کہیں دبتا ہوا یا چھپتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. آج کل تو آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے یہ انڈیا پاکستان کی جو لمیٹڈ سے جھگڑا ہوا، وار ہوئی ہے، اس میں تو ڈونلڈ ٹرمپ کے منہ سے بھی کشمیر کا کوئی ہسٹری کا پہلا امریکن پریزیڈنٹ جس کے منہ سے یہ لفظ نکلا. اس میں ایک بہت بڑا ہائی آفیشیل قسم کا ڈیلیگیشن ہیڈڈ بائی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری دنیا کے بہت سارے ممالک میں گئے، امریکہ میں، واشنگٹن، نیو یارک، برسلز، جدھر گئے. تو سرفہرست یہ بات کی گئی کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کریں تو ادھر انڈیا پاکستان کی یہ ٹینشن دور ہو، مسئلہ دور ہو.
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دوران پاکستان کی طرف سے منیمم اور بلکہ امریکہ کی طرف سے کافی فلیش پوائنٹ بنا مسئلہ کشمیر. یہ ہمارے لیے حوصلہ افزائی کی بات ہے. اللہ پاک کرے کہ آگے چل کے یہ اس میں کامیابی ہو. جیسے امریکن پریزیڈنٹ نے کہا کہ میں مسئلہ کشمیر سمیت سب معاملات کو درست کرنا چاہتا ہوں ہندوستان پاکستان سے. تو آج کل تو یہ تھوڑی ہماری کامیابی ہے, اس پہ ہمیں شکر گزار ہوں. اوورسیز کشمیریوں کے لیے کیا پیغام ہوگا اختتامی طور پر؟ میں اوورسیز کشمیریوں کے لیے ایک ہی بات کہوں گا, بالخصوص برطانیہ اور بالعموم پوری دنیا میں, کہ لوکل پالیٹکس میں الحمدللہ پہلے سے بھی ہیں. اس کو جتنا مزید اس میں انوالو ہو سکتے ہیں, اور وہ وقت آئے کہ آپ پالیسی ساز اداروں کے اہم حیثیتوں پہ ہوں. جیسے ایک انڈین اوریجن کا پرائم منسٹر تھا UK کا کچھ عرصہ, ایسا پاکستان کا بھی کوئی UK میں, یورپ کے کسی ملک میں, امریکہ میں کوئی ہمارا بندہ پاکستان کا کشمیر کا ہو, تو وہ مسئلہ کشمیر کے لیے بڑی خدمت ہوگی. باقی اپنے تئیں اوورسیز کشمیری ہماری معیشت میں, ہماری سفید پوشی میں, ہمارے روزگار میں, ہمارے مسائل میں تو کردار ڈال رہے ہیں. تو ان کا بہت بہت شکریہ دیار غیر میں بیٹھ کے, بیرون ملک پردیس میں بیٹھ کے. لیکن اس پالیٹکس میں اگر لوکل پالیٹکس میں وہ انوالو ہوں گے تو اس سے ہمارے بنیادی مسئلہ کشمیر کو بڑا فائدہ ہوگا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ خطہ پونچھ حلقہ LA 21-4 سے تعلق رکھنے والے عابد حسین عابد صاحب جو ہے, ان کے احساسات و خیالات اور جذبات آپ نے سنے ہیں. اور وہ آمدہ الیکشن کے اندر انہوں نے اعلان کیا کہ انشاءاللہ وہ کنٹیسٹ بھی کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے, جس سے وہ گزشتہ جو ہے تقریباً نصف صدی کے قریب جو ہے وہ وابستہ ہیں نظریاتی طور پر. اور اس کو ان کے اپوننٹ جو ہیں, جو حزب اختلاف پارٹیز ہیں, وہ بھی اس کو جو ہے وہ مانتی ہے, تسلیم کرتی ہے. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان ایسے عرفان طاہر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.